أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم ناظرین، معزز ساتھیوں، اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں سورہ نساء کی آیت نمبر 43 تلاوت کی گئی ہے۔ پہلے اس آیت کا ترجمہ سماعت فرما لیں، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تک نشہ کی حالت میں رہو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، یہاں تک کہ جو منہ سے کہتے ہو اسے سمجھنے لگو، اور حالت جنابت میں بھی نہیں، یہاں تک کہ غسل کر لو، سوائے اس کے کہ مسافر ہو، اور اگر تم مریض ہو یا مسافر ہو، یا تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کر کے آیا ہو، یا تم نے بیویوں سے ہم بستری کی ہو، پھر پانی میسر نہ ہو تو پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو، اس طرح کہ اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کر لو، بے شک اللہ بڑے معاف کرنے والے اور بہت بخشنے والے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کی اس مبارک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خصوصاً دو مسئلوں کو بیان فرمایا ہے۔ نمبر ایک، شراب کے متعلق حکم ہے، اور نمبر دو، تیمم کا حکم اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے، پہلے ہم شان نزول دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو آیت نازل ہوئی تو اس کے نازل ہونے کا ایک اہم واقعہ ہے، وہ واقعہ اس کے نازل ہونے کا سبب ہے۔ ایک مرتبہ ایک مشہور صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ صحابہ کرام کو دعوت دی۔ چونکہ اس وقت شراب حلال تھی، اس لیے شراب کا بھی انتظام کیا۔ لوگ کھا پی کر فارغ ہوئے تو مغرب کا وقت ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت کے لیے آگے بڑھایا گیا۔ انہوں نے نماز میں
قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کی، اور ایسی تلاوت کے درمیان غلطی ہو گئی کہ معنی بالکل ہی بدل گیا، اسی موقع سے یہ آیت نازل ہوئی۔ اس وقت تک صرف نماز کے وقت شراب کی ممانعت تھی، بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 نازل فرمائی، جس کے بعد مکمل طور پر شراب حرام کر دی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ جس وقت تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ دیکھیے، ابتدائے اسلام میں جیسا کہ شان نزول کے درمیان بتایا گیا، شراب حرام نہیں تھی، چنانچہ زمانے جاہلیت میں تو عربوں میں شراب کا بے حد رواج تھا۔ ان کے ہاں کوئی پارٹی، کوئی فنکشن، کوئی دعوت بغیر شراب کے مکمل ہی نہیں سمجھی جاتی تھی، اور شراب عربوں کے گھٹی میں بالکل رچ بس گیا تھا۔ اور یہ سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے یہاں چائے کے بغیر کوئی مجلس مکمل نہیں ہوتی، بالکل یہی حالت عربوں کی تھی کہ ان کے یہاں شراب کا بڑا رواج تھا، یہاں تک کہ کوئی مہمان اگر آتا تو سب سے پہلے اسے ضیافت میں شراب کو پیش کیا جاتا تھا۔ اب ایسی حالت میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ حضرات جنہوں نے ایمان قبول کیا، اگر بیک حکم شراب پر پابندی لگا دی جاتی تو صحابہ کرام کے لیے ذرا مشکل ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بیک وقت شراب کو حرام قرار نہیں دیا، بلکہ یہ کہہ لیں کہ اسلام اور اسلامی شریعت نے انسانوں کے مزاج کو اور ان کے رسم و رواج کو تدریجاً ختم کرنے کا قائل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیک وقت ختم نہیں کیا، بلکہ دھیرے دھیرے شراب پر پابندی لگائی گئی۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مشورتاً یہ کہا کہ شراب کے اندر گناہ ہے اور اس میں کچھ فائدے بھی ہیں۔ اب وہ حضرات جو مشورہ پر عمل کرنے والے تھے، انہوں نے فوراً یہ سمجھ لیا کہ بھائی شراب کے اندر تو گناہ ہے اور اس میں برائی ہے، تھوڑا فائدہ ہے، ظاہری فائدہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب اس کے اندر برائی ہے تو کیوں اس کو استعمال کریں، فوراً چھوڑ دیا۔ اللہ نے مشورتاً کہا تھا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے۔ بس ایک مشورتاً کہہ دیا گیا۔ اب جو حضرات بہت زیادہ شریعت کے متبع تھے اور بہت زیادہ سوچنے سمجھنے کے قابل تھے، انہوں نے سمجھ لیا کہ بھائی جب اس کے اندر برائی ہے تو کیوں اس کو استعمال کیا جائے، اسی وقت چھوڑ دیا۔ لیکن بہت سے ایسے حضرات تھے جنہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے شراب کو حرام تو نہیں قرار دیا، صرف یہ کہا ہے کہ اس کے اندر برائی ہے لیکن فائدہ بھی ہے، تو چلو ابھی حرام ہوا نہیں ہے لہذا اس کو استعمال کریں، تو استعمال کرتے تھے۔ اسی دوران
حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کر دی. حضرت علی دعوت کے بعد شراب کا دور تھا، شراب کے بعد مغرب کا وقت ہو گیا، حضرت علی امامت کر رہے تھے، امامت میں قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کی اور اس میں غلطی ہو گئی، اور ایسی غلطی ہوئی کہ معنی بالکل بدل گیا. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس میں یہ کہا کہ بھائی جب نشے کی حالت میں رہو اور سوجھ بوجھ نہ رہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو تو پھر اس وقت نماز نہ پڑھو. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ حضرات، وہ صحابہ کرام جو بہت زیادہ حساس تھے، تو انہوں نے اسی وقت شراب کو چھوڑ دیا اور کہا کہ بھائی جب شراب سے نماز میں خلل واقع ہو رہی ہے اور شراب ایسی چیز ہے جس سے نماز خراب ہو رہی ہے تو شراب ہم استعمال نہیں کریں گے. انہوں نے فوراً شراب کو چھوڑ دیا. یہاں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. اب اس سے بالکل آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ چونکہ دن میں 5 وقت نماز پڑھنی ہے، تو اب یہاں گرچہ یہ نہیں کہا گیا کہ بالکل شراب نہیں پینا ہے، لیکن ایسا حکم لا دیا گیا کہ شراب پینے والے کے لیے وقت ہی نہیں بچے. کیونکہ اب دیکھیں فجر کے بعد سے ظہر کے وقت ایک لمبا وقفہ رہتا ہے، اس دوران پینے والے اب پی سکتے تھے تاکہ ظہر تک کچھ نشہ اتر جائے، کیونکہ ظہر کی نماز پڑھنی تھی اور ظہر سے عصر کے درمیان کچھ وقت رہتا ہے، تو اب ان وقتوں میں لوگ پی لیتے تھے تاکہ نشہ اتر جائے اور پھر نماز کے لیے تیار ہو سکے. لیکن اس کے بعد اگر وہ پینا چاہیں تو عصر، مغرب، عشاء اس دوران پابندی لگ گئی، نہیں پی سکتے تھے. تو بہرحال جو حضرات بالکل حساس طبیعت کے مالک تھے اور بہت زیادہ سینسیٹیو تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی جب شراب ایسی چیز ہے جس سے نماز میں خرابی پیدا ہو رہی ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ نماز نہ پڑھو نشے کی حالت میں، تو ہم شراب نہیں پیئیں گے. انہوں نے اس وقت شراب کو بالکل چھوڑ دیا. پھر بھی کچھ حضرات ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ چلو بھائی اللہ نے حرام تو نہیں قرار دیا، صرف یہ منع کیا ہے کہ نماز کی حالت، نماز کے وقتوں میں نہ پیا جائے اور نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھی جائے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایسے وقت میں پی لیتے ہیں کہ نماز کا وقت آتے آتے ہمارا نشہ اتر جائے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، پی سکتے ہیں. تو بہرحال اس کے بعد بھی کچھ لوگوں کا پینا جاری تھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے تیسری مرتبہ سورہ مائدہ کے اندر آیت نازل فرمائی اور حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اور اس آیت کے اندر بالکل شراب کو حرام قرار دے دیا گیا. اس کے بعد صحابہ کرام مکمل طور پہ شراب نوشی سے رک گئے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جب آیت کے اندر قطعی طور پہ حکم دے دیا گیا کہ اب شراب حرام ہے، ناپاک ہے، تو اس وقت بھی کچھ لوگ شراب پی رہے تھے. روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی یہ آیت ان کے کانوں میں پہنچی، فوراً انہوں نے شراب کے گلاس کو نیچے چھوڑ دیا. کسی کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا، کسی کا گلاس منہ تک پہنچا ہوا تھا اور کسی کے منہ میں شراب کے چند گھونٹ تھے. جیسے ہی اس آیت کی خبر ان تک پہنچی، فوراً انہوں نے شراب کو چھوڑ دیا، اور اس قدر چھوڑا کہ جس کے منہ میں شراب کے گھونٹ تھے انہوں نے فوراً کلی کر لی، اور شراب کے جو برتن تھے ان کو لوگوں نے پلٹ دیا اور تمام شراب کو لوگوں نے نالیوں میں بہا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا، لیکن حکمت کے ساتھ ایک ہی دم اللہ نے حرام نہیں قرار دیا. آہستہ آہستہ لوگوں کا ذہن بنایا، لوگوں کا مزاج بنایا، تاکہ لوگوں کے دلوں میں شراب کی جو محبت ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہو اور اس کی نفرت پیدا ہونے لگے.
جب نفرت پیدا ہو گئی اور بہت سارے صحابہ کرام شراب سے رک گئے، تب اللہ نے بالکل حرام قرار دیا، کہا کہ اب شراب کی گنجائش نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ دوسرا اسٹیج ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اسے سمجھنے لگو، یعنی نشہ اتر جائے۔ جب نشہ اتر جائے، جب نماز پڑھا کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز پڑھنا قطعاً حرام ہے۔ نشے کی حالت میں نماز پڑھنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب نیند کا ایسا غلبہ ہو آدمی کے اوپر کہ آدمی اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکے، تو اس حالت میں بھی نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اس حالت میں بھی نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے، قرطبی کے اندر یہ روایت ہے، اگر تم میں سے کسی کو نماز میں اونگ آنے لگے تو اسے کچھ دیر کے لیے سو جانا چاہیے تاکہ نیند کا اثر چلا جائے، ورنہ نیند کی حالت میں وہ سمجھ نہیں سکے گا اور بجائے دعا اور استغفار کے اپنے آپ کو گالی دینے لگ جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جب نیند کا غلبہ ہوگا تو زبان پہ کنٹرول نہیں ہوگا، تو ایسی حالت میں ہو سکتا ہے بجائے دعا کے وہ اللہ سے بد دعا مانگ لے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے سو جاؤ، نیند کو پورا کر لو، نیند کو ختم کر لو، نیند کا اثر جب ختم ہو جائے اس کے بعد نماز پڑھو۔ تو جس طریقے سے چونکہ شراب کی حالت میں بھی انسان اپنے زبان پر کنٹرول کھو بیٹھتا ہے، ایسی اگر نیند کا غلبہ زیادہ ہوا تو یہاں بھی وہی حالت ہوگی کہ انسان کی زبان اس کے قابو میں نہیں رہے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیند کا غلبہ جب زیادہ ہو تو ایسی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اور حالت جنابت میں بھی نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ غسل کر لو۔ جنابت کی حالت جو ہوتی ہے، مثلا انسان بیوی سے ملاقات کیا اور جمع کیا، تو ایسی حالت میں جب تک غسل نہ کر لے اس وقت تک آدمی نماز نہ پڑھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان ناپاک ہوگا اور ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ نماز کے ادائیگی کے لیے تو پاکی شرط ہے۔ تو جس طریقے سے نشے کی حالت میں نماز حرام ہے، ایسے ہی ناپاکی کی حالت میں بھی نماز کی ممانعت فرما دی گئی ہے۔ نماز نہیں پڑھو یہاں تک کہ آدمی پاک ہو جائے، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ ہاں چند حالتیں الگ ہیں، الا عابری سبیل وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، سوائے اس کے کہ مسافر ہو، اور اگر تم مریض ہو یا مسافر ہو، یا تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کر کے آیا ہو، واش روم سے آیا ہو، ٹوائلٹ سے آیا ہو، تو اللہ فرماتے ہیں، یا اسی طریقے سے أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا بیویوں کو چھوا ہو، چھونے کا مطلب بیویوں سے ہم بستری کی ہو، اور ایسی صورت میں اگر پانی نہ ملے تو اللہ فرماتے ہیں تیمم کرو، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ،
پھر پانی میسر نہ ہو تو پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو، اور تیمم اس طرح کرو کہ اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کرو۔ یعنی آدمی اگر اس حالت میں ہے کہ وہ ناپاک ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا، یا اسی طریقے سے غسل کی حاجت ہو گئی، بیویوں سے ہم بستری کیا یا کسی اور وجہ سے اس کا غسل بھی ٹوٹ گیا، اور پانی میسر نہیں ہے، یا اسی طریقے سے آدمی مریض ہے، بیمار ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، یا اسی طریقے سے سفر میں ہے، وہاں پانی کی قلت ہے، تو ایسی حالت میں اللہ فرماتے ہیں کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تیمم کر لیا کرو۔ اور تیمم کی شکل اور اس کی صورت، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی پہلے تو نیت کرے پاکی کی، پہلے پاکی کی نیت کر لے، اس کے بعد ہاتھ کو پاک مٹی پر مارے، صعیداً طیباً، پاک زمین پر ہاتھ کو مارے، اور پھر ہاتھ کو جھاڑ کر کے پھر پہلے پورے چہرے پر مسح کر لے، ہاتھ کو چہرے پر پھیر لے، اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر پاک مٹی پر، پاک زمین پر ہاتھ کو مارے، اور پھر ہاتھ کو جھاڑ کر اس کے بعد دونوں ہاتھ پر کہونیوں سمیت مسح کر لے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے، اور تیمم اس وقت آدمی کرے جب پانی موجود نہ ہو، تقریباً 1 میل کی مسافت تک اگر پانی نہیں ہے تو ایسی صورت میں انسان کو تیمم کی اجازت ہے۔ یا اسی طریقے سے پانی بھی ہے لیکن بیچارہ بیمار ہے، پانی استعمال کرنے کی صورت میں بیماری بڑھ جائے گی، یا اسی طریقے سے کوئی اس کے جسم کا پارٹ یا حصہ خراب ہو جائے گا پانی استعمال کرنے کی وجہ سے، تو ایسی شکل میں بھی تیمم کی اجازت ہے۔ ایسے ہی اگر انسان پانی استعمال کر رہا ہے، صحت مند ہے، لیکن پانی کے استعمال سے ڈاکٹر نے بالکل منع کر دیا ہے، اور استعمال اگر کیا تو شدید نقصان پہنچے گا، سخت نقصان پہنچ جائے گا، تو ایسی حالت میں بھی اس کے لیے تیمم کی اجازت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صعیداً طیباً، پاک مٹی پر ہاتھ کو مارو۔ پاک مٹی، صرف مٹی ہی نہیں بلکہ مٹی کے جنس سے جو بھی ہے وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں، داخل ہیں۔ جیسا کہ آپ یہ سمجھ لیں ریت ہے، کہیں مٹی نہ ملے، ریت مل جائے تو ریت پر آدمی ہاتھ مار لے، اور پھر ہاتھ کو صاف کر لے، جھاڑ لے، اور چہرے اور ہاتھ پر مسح کر لے۔ اسی طریقے سے پتھر مل جائے، یا اس کی جگہ اینٹ وغیرہ مل جائے، تو اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ بڑے معاف کرنے والے اور بہت بخشنے والے ہیں۔ تیمم کا جو حکم ہے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اس امت پر، کہ اللہ تبارک و تعالی نے طہارت اور پاکی کے لیے ایسی چیز کو پانی کے قائم مقام کر دیا جو پانی سے زیادہ آسان ہے، اور ہر جگہ دستیاب ہے، ہر جگہ مل جائے۔ مثلا مٹی کو اللہ نے پانی کے برابر کر دیا، کہ اگر پانی سے نقصان ہوتا ہو یا پانی نہ مل رہا ہو تو مٹی سے تیمم کر لو۔ مٹی کہاں نہیں ہے، ساری دنیا میں مٹی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ یہ سہولت
اور یہ انعام اللہ تبارک و تعالی نے صرف امت محمدیہ کو عطا کی ہے۔ پچھلی امتوں کو تیمم کی سہولت بالکل نہیں تھی، صرف یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل اور کرم سے اس امت کو یہ سہولت عطا فرمائی ہے۔ اگر پانی میسر نہ ہو یا پانی سے نقصان ہوتا ہو تو تیمم کر لے، اور یہ تیمم وضو کے لیے بھی ہو جائے گا اور غسل کے لیے بھی، دونوں کے لیے تیمم کر سکتے ہیں۔ وضو نہیں ہے تو آپ تیمم کر لیں، اور غسل نہیں ہے، غسل کی حاجت اور ضرورت ہے، اس وقت بھی آپ تیمم کر لیں، اور یہی تیمم غسل کے قائم مقام ہو جائے گا، الگ سے غسل کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ بڑے معاف کرنے والے اور بہت بخشنے والے ہیں۔ معزز احباب، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر شراب کی حرمت کو بیان فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تیمم کا حکم بھی بیان فرمایا ہے۔ تیمم کے اس کے علاوہ اور بہت سارے مسائل ہیں جو کتابوں میں علماء نے جنہیں لکھا ہے، اور ہر زبان میں تقریباً دستیاب ہیں۔ مزید اگر تفصیل آپ حضرات کو چاہیے تو کتابوں کا مطالعہ کریں یا علماء سے معلوم کر لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو جو باتیں اور جو پیغام اس آیت کے ذریعے ہمیں ملا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔